امام کسائی فرماتے ہیں اگر جو چاہتا ہے غلام نبی محمد کا غلام جو چاہتا ہے کہ مجھے قبر کے کیڑے نہ کھائیں، مجھے قبر کی مٹی مجھے نہ کھائے، قبر کے پتنگے مجھے نہ کھائے، امام کسائی فرماتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام والا عمل کر لے کہ نوح علیہ السلام پھٹوں کے چاروں کونوں کے اوپر اگر ان چاروں یاروں کا نام لکھے، پھٹے کیڑوں سے حفاظت اب مل جاتی ہے، پھٹوں کو، لکڑی کو۔ فرمایا اگر غلام نبی محمد کا کلمہ پڑھنے والا محبوب کے یاروں کا خیال رکھتا ہے، ان چاروں یاروں کو اپنے دل کے چاروں خانوں میں سما لیتا ہے، چاروں کی محبت اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، فرمایا امام کسائی نے کہ یاد رکھ لے اسے قبر کے کیڑے بھی نہیں کھائیں گے۔ تو لہذا اگر کوئی صدیق کی محبت میں عمر کو بھول جائے تو بھی غلط ہے، اگر عمر کی محبت میں عثمان کو بھول جائے تو بھی غلط ہے، اگر عثمان کی محبت میں علی کو بھول جائے تو بھی غلط ہے، اگر علی کی محبت میں ان تینوں کو بھول جائے تو بھی غلط ہے، احمق ہے، پرلے درجے کا بیوقوف ہے۔ لہذا چارے یاروں کی محبت ضروری ہے۔ تو یہ فخر صرف ہم لوگ کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارے دل میں چاروں کی محبت ہے۔ اہل سنت جماعت ہمارے دلوں میں چاروں کی محبت ہے۔ ہم جب صدیق اکبر کی محبت بیان کرتے ہیں وراء الورا، عمر بن خطاب کی کرتے ہیں وراء الورا، حضرت عثمان کی محبت بیان کرتے ہیں وراء الورا، حضرت علی کی محبت بیان کرتے ہیں تو بھی وراء الورا۔ کچھ علی کی محبت تو کرتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے، صدیق کی محبت بیان کرتے ہیں علی کو نہیں مانتے، عمر کی محبت کو بیان کرتے ہیں، دن مناتے ہیں حضرت عمر کا، پر عثمان کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے۔ ہم وہ ہیں جو چاروں یاروں کو ماننے والے ہیں، نعرہ خلافت حق چار کا نعرہ لگانے والے ہم ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ تو سورۃ عصر میں اللہ نے چارے یاروں کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے پھٹوں کے اوپر چارے یاروں کے نام نقش کیے گئے۔ اب سنیے سورۃ فتح کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چارے یاروں کا ذکر فرمایا ہے۔